يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ فاتحہ کی درمیانی یعنی کہ آیت نمبر 4 کے موضوع پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مرکزی آیت بھی ہے اور اس کا مرکزی لفظ کہہ لیجئے یا موضوع کہہ لیجئے وہ ہے عبادت. پہلی بات نوٹ کیجئے، چند نکات جیسے ہم نے تمہیدی طور پر نوٹ کیے تھے اسی طرح یہاں بھی گن کے چند نکات نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، اس ایک آیت میں وہ جملے ہیں اور دونوں میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے. نعبد و نستعین دونوں فعل مضارع ہیں. اور آپ کے علم میں عربی زبان میں فعل کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، جبکہ ہم اپنے اردو میں انگریزی میں ماضی، حال اور مستقبل، جبکہ عربی میں ماضی اور مضارع. مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. نعبدو عبادت کرتے ہیں، کریں گے. نستعینو استعانت چاہتے ہیں، چاہیں گے. دونوں تراجم جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. دوسری بات، اس میں نعبدو کا یا نستعینو کا نہیں لایا گیا. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، بلکہ ضمیر مفعولی جو ہے کاف زبر کا، اسے اٹھا کر کے فعل سے پہلے رکھا گیا ہے اور اسے رکھنے کے لیے لفظ ایا کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ ہو گیا ایاک نعبد اور ایاک نستعین. اس میں قواعد کی روح سے اسلوب حصر پیدا ہو گیا. ایک بات کو اس طریقے سے کہنا کہ خود بخود دوسرے کی نفی ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ ابو بکر عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر عالم ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب میں اسی جملے کو یوں کہوں کہ صرف ابو بکر ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے جو اور دوسرے بیٹھے ہوں گے سب کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے صرف ابو بکر ہی عالم ہے. یہ اسلوب حصر ہے. جب ہم نے کہا نعبدو کا، اے اللہ تیری بندگی کرتے ہیں یا کریں گے، اس میں احتمال ہے کسی اور کے شامل ہونے کا. لیکن جب آیا ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. تو گویا کہ اس میں زور دے کے تاکید کا انداز اور اسلوب حصر پیدا کیا گیا. تیسری بات، جیسے میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ یہاں موضوع ہے عبادت. اس کا مرکزی لفظ یوں سمجھ لیجئے، اساسی لفظ جو ہے یہاں وہ عبادت ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے. یہ لفظ جو ہے عین، با اور دال کے مادے سے آیا. عبد، عبد کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بندہ. اپنی اگرچہ فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی مستعمل ہے. بندہ یا عبد عربی زبان میں یوں سمجھ لیجیے کہ غلامی کی جو کیفیت ہوتی تھی اسے عبد کہا جاتا تھا، جو غلام ہوا کرتا تھا. اور غلامی کا وہی تصور ذرا ذہن میں لائیے جو اس زمانے میں تھا. جو بھی غلام ہو جاتا تھا وہ اپنے آقا کا ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت غلام ہوا کرتا تھا.
وہ کسی بھی اس کے حکم کی ذرہ برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ ایسا کرتا تھا تو مار پڑتی تھی، بلکہ ان کی حیثیت ایسے انسانوں کی جو غلامی میں ہوتے تھے بالکل ایسے ہوتی تھی جیسے جانوروں کی حیثیت. جس طرح کسی کے پاس بھیڑ بکری ہے اور وہ ذبح کر دے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل یہی صورتحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کر کے جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، ان کی پٹائی کرتے تھے، ان کے سینے پہ جو ہے وہ جلتی ہوئی اٹھا کر کے چٹانوں کے ٹکڑے جو ہے وہ رکھ دیے جاتے تھے. لوگ ہنستے تھے، کہہ کے لگاتے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ غلام تھے امیہ ابن خلف کے، اور غلام جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی نے بکری ذبح کر دی، اپنے غلام کو ذبح کر دے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کا آقا ہے، مالک ہے. یہ کیفیت جو ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں بندگی. بندہ سے بندگی. بندگی کی روح یہ ہے کہ مکمل اطاعت، مکمل جو ہے وہ حکم ماننا. یہ ہے روح بندگی کی یا بندہ کے لفظ کی. اسی سے لفظ جو ہے وہ آیا عبادت، عبد اور عبادت، اس طرح حکم ماننے والا. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ قرآن مجید نے ہمارا مقصد حیات بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ زاریات میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آیت تو ازبر ہونی چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کریں. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کسی زمانے میں مسجدوں میں اکثر لکھا ہوتا تھا. اب تو جدید زمانہ ہے تو جدید تحریریں بھی آ گئی ہیں، ان سے سجاتے ہیں. تو اس زمانے میں دیہاتوں میں بالخصوص اور شہروں میں بھی بالعموم یہ شعر اکثر مسجدوں میں لکھا ہوتا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. گویا مقصد حیات ہی انسان کا بندگی رب ہے، عبادت رب ہے. اور جان لیجئے کہ اگر کوئی شے کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہو اور وہ اپنا مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارے گھروں میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی مقصد کے لیے لے کر کے آتے ہیں، اور جیسے ہی اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے، اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اسے ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے، یا اٹھا کے کوڑا کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے تو آپ سرنج ڈسپوزیبل خریدتے ہیں اور اس پر پیسے خرچ کر کے آتے ہیں. جب تک وہ استعمال نہیں ہوتی آپ اسے سنبھال کے دوائیوں والی الماری میں یا کسی مخصوص جگہ پر رکھتے ہیں، اور جب استعمال ہو جائے حالانکہ اس پر پیسے خرچے ہیں لیکن کیونکہ اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا اب وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے اٹھا کر کے اس کی جو سوئی ہے اسے کاٹ کر کے، بلکہ تاکہ کوئی اور بھی استعمال نہ کرے، اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. انسان پیدا کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے. اگر وہ اس بندگی کو پورا نہ کر رہا ہو، اس معیار پہ پورا نہ اتر رہا ہو، تو ذرا سوچئے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیا واقعتاً اس کا مستحق نہیں بنتا؟ جو شے اپنا مقصد ہی نہ پورا کر رہی ہو وہ تو کوڑا کرکٹ کی حیثیت رکھتی ہے. کتنا مشکل کام ہے اس مقصد کو پورا کرنا. ہی تو بڑی مشکل سی بات لگتی ہے کہ اس پہ تو پورا اترنا پڑے گا ورنہ انجام بڑا خطرناک ہے. اس اعتبار سے بڑا اہم نقطہ ہمارے سمجھنے کا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور زندگی بے بندگی اس شرمندگی پہ ذرا غور کیجئے. انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، اس کا ایک بھرم ہوتا ہے جو دوست احباب میں قائم ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری یہ خطا لوگوں کے سامنے آ جائے، میرے احباب کے سامنے آ جائے، میرا ایک مقام یا میری ایک وقت میرے دوستوں کی نگاہ میں ہے، اس سے میں گر جاؤں گا.
اس میدان کا تصور کیجئے جہاں آدم سے لے کے آخری انسان تک سبھی موجود ہوں گے، اور اگر وہاں کسی کو ننگا کیا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ یہ بندہ، اس نے یہ بھیس بنایا ہوا تھا، اس کی اصل حقیقت یہ ہے، ذرا سوچئے کہ اس وقت شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ یہ تصور آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سے پاؤں تک لرز اٹھتا ہے۔ یہ جو بندگی ہے، ہم حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت دہرانا ضروری ہے اس ضمن میں۔ اس بندگی یا عبادت یہ چند اعمال پہ مشتمل ہے، جس میں سر فہرست ہم نے پڑھا تھا وہ ہے اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی جو بھی بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا، اس کی مکمل اطاعت کرنا، جزوی نہیں۔ جزوی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتی ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو سموچے آؤ، کوئی مصلحتیں، کوئی راحتیں یہ تمہارے رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ سرتا پا یکسو ہو کر اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کی اطاعت اختیار کرو۔ ایک ایک حکم چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ اس اعتبار سے اطاعت کلی، اور اگر اطاعت نہ ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ نتیجہ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی جزا، بلکہ سزا کہنا چاہیے، لفظ جزا ہے چونکانے کے لیے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار کر دیے جاؤ، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تمہیں لوٹایا جائے شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ مت بھولنا کہ تم اللہ کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہو۔ اللہ تمہارے ایک ایک فعل کو جانتا ہے، ایک ایک عمل کو، طرز عمل کو، یہ بھی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، نیت کیا تھی یہ بھی جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ جزوی اطاعت اگر ہے، اللہ کا ایک حکم مانا، 100 حکم 99 مان لیا اور ایک نہیں مانا تو تب بھی جزوی اطاعت، اور یہ قباحت آج بہت زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے اطاعت ربانی، اپنی خواہشات نفس کو کچل کے اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ نفس کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ تو ان لمیٹڈ ہیں۔ دنیا اتنی رنگین ہو چکی ہے، اتنی مزین ہو چکی ہے کہ اس کی اٹریکشن انسان کو ٹکنے نہیں دیتی۔ اس زمانے میں بالخصوص اطاعت ربانی اختیار کرنا، پھر یہ اطاعت محض اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت تو غلامی کی بھی تھی۔ بندہ خریدا گیا، وہ بیچارہ لاچار ہے، بے بس ہے، آپ جو کہیں گے وہ کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مجبوری کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، دلی آمادگی کے ساتھ۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی میں وہ ڈیفینیشن آف عبادت آپ کو جو ہے وہ سکھائی تھی اور بتائی تھی کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت نام ہے دو بنیادی چیزوں کے جمع ہونے کا، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، محبت اور تذلل کا جمع ہو جانا۔ ایک ایک اللہ کا حکم جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کسی اور طرف جاؤں، لیکن حکم ربانی ہے، یہاں رک جاؤ، سٹاپ، ایک قدم تو کیا، ایک ملی میٹر بھی اس سے آگے انسان نہ بڑھے، وہیں سٹاپ ہو جانا چاہیے۔ یہ محبت شامل ہونا اطاعت میں انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اطاعت ایک خول کی مانند ہے،
جو علامہ اقبال کے الفاظ ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، ان لفظ عشق استعمال کیا، اور اس پہ بے شمار انہوں نے جو ہیں وہ اشعار کہے ہیں. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اور وہ جو الفاظ ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اگر اللہ کی معرفت اور اس کی محبت نہ ہو تو کوئی جان گنوانے پہ تیار ہوتا ہے؟ یہ زبان سے لفظ استعمال کر لینا بہت آسان ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں. دنیا میں مفادات کے لیے لوگ جان پہ کھیل جاتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن جہاں بے غرض صرف رکم ربانی ہے. اس لیے جنت کا وعدہ یاد رکھیے وہ کریڈٹ میں ہے، نقد نہیں ہے. جنت ملے گی، مرتبہ ملے گا کب؟ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. دنیا سامنے ہے اور یہی بہت بڑا امتحان ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ محبت الہی کس درجے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کہاں ہے؟ تو بات تو ہو رہی تھی عبادت کی، تو عبادت نام ہے اطاعت جمع محبت، لیکن یہ نامکمل رہے گی اگر اس کے ساتھ اخلاص کو شامل نہیں کریں گے. اس دعا کی شرط قبولیت، بلکہ اولین شرط قبولیت کہنا چاہیے، وہ ہے اخلاص. کسی قسم کا جو ہے وہ دکھاوا یا ریا نہ پیدا ہو جائے. سمع جسے ہم نے پڑھا تھا، کسی کو سنانے کے لیے بات نہ کہی جائے، کوئی کام نہ کیا جائے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا علم رکھنے والا ہے. یہ نہیں، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ صرف. اور وہ حدیث بھی ہم نے مطالعہ کی تھی کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اور یہ الفاظ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح بھی آئے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو 3 اشخاص جو لائے جائیں گے، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک بہت بڑا سخی ہوگا، ایک بہت بڑا عالم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جو ہے وہ بڑی طاقت دی تھی، اقتدار دیا تھا، شجاعت دی تھی، علم دیا تھا، تمہیں دولت کے انبار دیے تھے، تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے؟ ان میں سے ایک جواب دے گا، اللہ تیرے لیے میں نے اپنی جان نچھاور کر دی، میدان جنگ میں نکلتا تھا، تیرے دین کی خاطر نکلتا تھا، تیرا عالم کبھی میں نے نیچا نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ اپنی جان پہ کھیل گیا. جواب آئے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے. وہ سخی کہے گا کہ میں نے بڑے انبار دولت کے لٹا دیے، جو کچھ مولا تو انہیں دیا میں نے سب غریبوں پہ نچھاور کر دیا، میں اپنے لیے رکھتا ہی نہیں تھا. جواب آئے گا کذبتا. عالم کہے گا اللہ تیرے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن جواب آئے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے کہا یہ سب کچھ کیا تھا لوگ کہیں تمہیں کہ بڑا طاقتور ہے، یہ تو شہید کا مرتبہ پا گیا، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا سکا. تم نے اس لیے کیا تھا لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، یہ تو حاتم طائی کو بھی مات کر گیا، وہ دنیا میں کہا جا چکا. لہٰذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جو تمہارا موٹیو تھا. اور یاد رکھیے، میں جب اس آیت سے گزرتا ہوں تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے علیم بذات الصدور. سورہ تغابن انشاءاللہ ہمارے نصاب میں آئے گی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی 3 جہتیں بیان کی گئی، 3 ڈائمینشنز. یعلم ما فی السماوات والارض، یعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ علیم بذات الصدور. ذہن میں خیال آتا تھا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، کہ جو تم چھپا کر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، تو پیچھے بات کیا رہ گئی؟ علیم بذات الصدور جو کہا گیا، تو جو کچھ انسان چھپاتا ہے وہ اس کے دل میں تو ہوتا ہے نا. یہ علیحدہ علیحدہ کیوں بیان کیے گئے؟ یعلم ما فی السماوات والارض جب کہا گیا تو سارا ہی کچھ اس میں آ گیا. لیکن یہ جہتیں بڑے عجیب و غریب، اس میں ایک سبق موجود ہے.
بعض اوقات انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا انٹیریئر موٹو جو ہے وہ اسے خود اپنے کانشس میں موجود نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اندر کہیں دور، تحت شعور میں کہیں چھپا ہوا، لیکن اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ کس نیت سے کام کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ کر بیٹھتا ہے پھر اس کے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں، اس کا اصل موٹو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اصل حصول یہ تھا، یہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ اسے بھی جانتا ہے، گویا کہ وہ تمہاری دلوں کے بھید نہیں بلکہ نیتوں کی جو ہے وہ چھپی ہوئی نیتیں جو ابھی تمہارے منشأ ظہور پر نہیں آئیں، اللہ کے علم میں۔ تو اس اعتبار سے یہ خلوص ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ سارا دار و مدار ہی جو ہے اس خلوص پر ہے۔ یہ خلوص ہے جو کہ دعا کی یا عبادت کی قبولیت کی شرط اولین ہے۔ اطاعت بھی ہو، محبت کے جذبے کے ساتھ ہو، انتہائی خلوص کے ساتھ ہو۔ میری ساری اس گفتگو کے نتیجے میں اگر آپ غور کریں گے تو ہم یہاں پہنچیں گے کہ اس اعتبار سے عبادت کا معاملہ تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عبادت رب، اور وہ بھی خلوص کے ساتھ۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارا نفس، یہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے متعلق کہا گیا کہ نفس ما ہم کمتر از فرعون نیست لیکن او را عون این را عون نیست۔ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ میرا نفس بھی کسی خدائی کے دعوے سے کم نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس وہ فوج لشکر نہیں ہے، اس کے پاس وہ لشکر تھا، وہ ان کے بلبوتے پر زور پر جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ لیکن یہ جو احکامات لگاتا ہے، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اب صبح کے وقت اذان ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، رضائی بڑی گرم گرم ہے، اب ایک طرف اللہ کی پکار آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اور ادھر جو ہے وہ نفس تھپکی چاہ رہا ہے کہ مزے آ رہے ہیں، اتنی میٹھی نیند ہے، کہاں ٹھنڈ میں نکلو گے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھٹھرتے ہوئے جاؤ گے مسجد میں، تھوڑی دیر اور آرام کر لو، کوئی نہیں گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ اور جب رضائی سر سے اوپر جاتی ہے تو پھر وہ جو پطرس بخاری نے لکھا تھا کہ وہ پہلا جاگنا 6 بجے اور دوسرا جاگنا 10 بجے، جب وہ سوچتے سوچتے جب وہ رضائی اوپر گئی تو دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو شیطان ایسی تھپکی دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سورج چڑھ چکا، نماز گئی۔ ذرا سوچئے اطاعت کس کی ہوئی، اللہ کی یا نفس کی؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، 2 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفس کو الہ کے الفاظ سے سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اے نبی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں تو لرز اٹھتا ہوں کہ دانِ مشکلات لا الہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں۔ کلمہ زبان سے نکال دینا آسان ہے، بندگی رب کرنا، بندگی رب پہ پورا اترنا۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں یا کرتا ہوں، اور تیری ہی تجھی سے استعانت چاہتا ہوں اور چاہوں گا، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور بالفعل انسان کا طرز عمل کچھ اور ہو اور وہ جزوی اطاعت کر رہا ہو یا اطاعت ہو ہی نہ رہی ہو اور نماز میں آ کر کے کہہ رہا ہو ایاک نعبد، امام راضی کہتے ہیں یہ قول ثقیل ہے، بہت بھاری قول ہے جو زبان سے نکال رہے ہو، ذرا تول لو، اگر نہیں کرتے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز کی حالت میں اللہ سے جھوٹ بول رہے، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں،
اور کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا، وہ قول اور یہ اقرار، اس اعتبار سے بڑی بھاری بات ہے جو زبان سے نکال رہے ہیں۔ اس سبھی کو مد نظر رکھیے تو معلوم ہوگا صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے جو وہیں دے دی گئی، اور وہ ہے ایاک نستعین۔ اے اللہ، یہ قول و اقرار اتنا آسان نہیں ہے، منزل بڑی کٹھن ہے، رستہ بڑا کٹھن ہے۔ میں قول دے رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، لیکن جب تک تیری استعانت نہیں ہوگی، تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی میرا مولا، میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ لہذا فوراً ہاتھ باندھ کے ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی مدد چاہتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہوں گا تاکہ میں اس بندگی کے معیار پر پورا اتر سکوں، اس قول و اقرار کو پورا کر سکوں۔ یہ اصل روح اس آیت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی صرف بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اگرچہ وہ دوسرا مفہوم بھی اس میں شامل کر لیجئے، لیکن وہ اگر صرف وہی سمجھیں گے تو بہت بات محدود ہو جائے گی۔ اسے ذرا وسیع تناظر میں میری اس گفتگو میں جو ہے وہ جو میں نے آپ کو باتیں بنائیں اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں رکھیں گے تو صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ بات وہ بھی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ جو ہم نے ساری باتیں توحید فی دعا کے ضمن پڑھی تھیں کہ مانگنا صرف، استعانت صرف اللہ سے، صرف اللہ سے، وہ اسباب کہیں سے بھی پیدا فرما دے۔ اس لیے حقیقی طور پر مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ کوئی بھی اسباب ہمارے لیے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے، وہ کسی انسان کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے ہماری مدد اور استعانت کے لیے، ہم نے مانگنا اس سے ہے، ہم نے جھولی اس کے سامنے پسارنی ہے۔ مولا تیرے بندے تیرے سامنے حاجت کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، مسائل کو حل کرنے والا، سب کچھ عنایت کرنے والا، روزی رساں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بھی اسی میں موجود ہے۔ اسی سے استعانت، اسی سے استعاذہ، اسی کی پناہ طلب کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ وہی ہے جو کہ ملجا و ماوا ہے، اس کے سوا دوسرا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان